یہ کہانی ہے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جہاں کچی گلیاں مٹی کے گھر اور سادہ دل لوگ بستے تھے۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا گھر تھا جس میں زینب رہتی تھی۔ زینب ایک بیوہ عورت تھی، عمر زیادہ نہیں مگر قسمت نے اسے وقت سے پہلے ہی آزمائشوں کے حوالے کر دیا تھا۔ شوہر کے انتقال کو 2 برس گزر چکے تھے مگر اس کی کمی آج بھی ہر دیوار، ہر کمرے اور ہر خاموش رات میں بولتی تھی۔ زینب کا شوہر ایک محنتی مزدور تھا۔ روزانہ صبح فجر کے بعد کام پر نکلتا اور شام کو تھکا ہارا لوٹتا مگر چہرے پر اطمینان ہوتا۔ ایک دن ایک حادثہ ہوا اور وہ کبھی واپس نہ آیا۔ اس دن زینب کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک وہ جو شوہر کے ساتھ تھی اور ایک وہ جو اس کے بغیر رہ گئی۔ اب زینب کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے اور زینب کے پاس جواب نہیں تھے۔ وہ خود مضبوط بننے کی کوشش کرتی مگر رات کو جب سب سو جاتے تو وہ تنہائی میں رو لیتی۔ اس کا رونا شور نہیں کرتا تھا، بس آنسوؤں کی صورت خاموشی سے بہہ جاتا تھا۔ زینب کی صبحیں جلد شروع ہوتیں۔ فجر کی نماز کے بعد وہ بچوں کو جگاتی، انہیں تیار کرتی اور پھر لوگوں کے گھروں میں کام پر چلی جاتی۔ کہیں برتن دھوتی، کہیں جھاڑو لگاتی، کہیں کپڑے سیتی۔ جو کچھ ملتا اسی میں گزارا کرتی۔ اس کے ہاتھ کھردرے ہو چکے تھے مگر دل اب بھی نرم تھا۔ گاؤں کے لوگ شروع میں ہمدرد تھے مگر وقت کے ساتھ سب بدل گیا۔ کچھ لوگ اسے کمزور سمجھنے لگے، کوئی اس کی زمین پر نظر رکھتا، کوئی اس کے گھر پر قبضے کی بات کرتا۔ زینب سب سنتی مگر بولتی کم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر زبان کھولی تو شاید حالات اور بھی بگڑ جائیں۔ اکثر شام کو وہ اپنے صحن میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی۔ سورج ڈھل رہا ہوتا، پرندے واپس لوٹ رہے ہوتے اور اس کے دل میں ایک ہی دعا ہوتی، اللہ میرے بچوں کو محفوظ رکھنا، مجھے اتنی طاقت دینا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد زینب نے بچوں کو کھانا کھلایا، انہیں سلایا اور خود جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اس نے لمبی دعا مانگی۔ دل بہت بھرا ہوا تھا مگر آنکھوں میں یقین باقی تھا۔ نماز کے بعد جب وہ اٹھنے لگی تو اچانک صحن کی طرف سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ زینب چونک گئی۔ پہلے اس نے سمجھا شاید ہوا ہے مگر آواز دوبارہ آئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ گاؤں کے اس حصے میں اکثر جنگلی جانور آ جایا کرتے تھے۔ زینب نے آہستہ سے چراغ کی لو تیز کی اور صحن کی طرف قدم بڑھایا۔ اس لمحے اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو دیکھنے والی ہے وہ اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ خوف، حیرت اور تقدیر، سب ایک ہی رات اس کے دروازے پر آنے والے تھے۔ یہ ابھی آغاز تھا، ایک ایسی کہانی کا آغاز جہاں مدد انسان سے نہیں بلکہ وہاں سے آنے والی تھی جہاں زینب نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ زینب کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ چراغ کی مدھم روشنی صحن میں پھیل چکی تھی اور اسی روشنی میں وہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا جس نے اس کے دل کی دھڑکن روک دی۔ صحن کے ایک کونے میں نیم کے درخت کے نیچے ایک بڑا سا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا جسم سیاہ اور چمکدار تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ نہ پھن پھیلا رہا تھا نہ حملے کے انداز میں تھا، بس جیسے کسی مقصد سے وہاں موجود ہو۔ زینب کے منہ سے بے اختیار اللہ نکلا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دل چاہا کہ چیخے شور مچائے مگر فوراً بچوں کا خیال آ گیا۔ اگر وہ چیختی تو بچے جاگ جاتے اور پھر کیا ہوتا، وہ سوچ بھی نہ سکی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے ایسے گزرے جیسے صدیوں پر محیط ہوں۔ زینب کی نظر سانپ پر جمی ہوئی تھی اور سانپ بالکل ساکت تھا، نہ وہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ زینب نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ اس کی زبان ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی مگر دل اللہ کے نام سے مضبوط ہونے لگا۔ پھر اچانک سانپ نے آہستہ آہستہ حرکت کی۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا مگر وہ اس کی طرف نہیں بڑھا بلکہ دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا صحن کے ایک پرانے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ چند لمحوں میں صحن پھر خالی تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زینب وہیں کھڑی رہی،
اس کے پاؤں میں جان نہیں تھی، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ صحن کے فرش پر بیٹھ گئی اور سجدے کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ محفوظ رہی اور بچے بھی محفوظ رہے۔ اس رات زینب ایک پل بھی سو نہ سکی، کبھی وہ صحن کی طرف دیکھتی، کبھی بچوں کی طرف۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سانپ کیوں آیا تھا اور کیوں بغیر نقصان پہنچائے چلا گیا۔ عام طور پر لوگ سانپ کا نام سن کر ہی خوف سے کانپ جاتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ صبح فجر کے وقت زینب نے بچوں کو جگایا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دل مضبوط کر کے پڑوس کی عورت کو سارا واقعہ سنایا۔ عورت نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دیں، پھر ہنس کر بولی، زینب تو بہت وہمی ہو گئی ہے، اکیلی رہتی ہو نا، اس لیے ڈر لگنے لگتا ہے۔ زینب خاموش ہو گئی۔ اس نے گاؤں کے چند اور لوگوں کو بھی بتایا، مگر کسی نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ کوئی کہنے لگا، بیوہ عورتوں کو اکثر وہم ہو جاتا ہے۔ کوئی بولا، اگر واقعی سانپ ہوتا تو نقصان ضرور کرتا۔ یہ باتیں سن کر زینب کے دل کو اور تکلیف ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کی بات، اس کا خوف، اس کی زندگی سب بے معنی ہے، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ رات عام رات نہیں تھی۔ شام کو جب وہ پھر صحن میں بیٹھی تو بار بار اس کی نظر اسی کونے پر جا رہی تھی جہاں سانپ نظر آیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ پورا خوف نہ مکمل سکون، بس ایک سوال، اللہ تو نے مجھے یہ کیوں دکھایا؟ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ واقعہ صرف ڈر کی وجہ نہیں تھا، بلکہ آنے والے وقت کی ایک نشانی تھا۔ ایک ایسا وقت جب وہی سانپ اس کی زندگی میں خوف نہیں بلکہ حفاظت بن کر لوٹنے والا تھا۔ یہ کہانی اب ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چند دن گزر گئے، مگر زینب کے دل سے وہ رات اور سانپ کا منظر محو نہ ہو سکا۔ وہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتی، مگر اندر کہیں ایک انجانا سا خوف اور بے چینی موجود رہتی۔ اسی دوران گاؤں میں ایک اور مسئلہ سر اٹھانے لگا، ایسا مسئلہ جو زینب کی زندگی کو ایک بار پھر ہلا دینے والا تھا۔ گاؤں کا ایک بااثر آدمی، جسے لوگ عزت کے ساتھ نہیں بلکہ ڈر کے ساتھ جانتے تھے، زینب کی زمین پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زینب بیوہ ہے، کمزور ہے، اس کا کوئی مضبوط سہارا نہیں۔ ایک دن وہ چند آدمیوں کے ساتھ زینب کے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے اور زبان پر سخت الفاظ۔ زینب نے جب بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ زمین اس کے باپ دادا کی ہے اور زینب کو فوراً خالی کرنی ہوگی۔ زینب نے روتے ہوئے کہا کہ یہ زمین اس کے شوہر کی نشانی ہے، اس کے بچوں کا واحد سہارا ہے، مگر اس کے آنسوؤں کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ آدمی دھمکیاں دے کر چلا گیا اور کہہ گیا کہ اگر زینب نے بات نہ مانی تو اسے اچھا انجام نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس دن کے بعد زینب ہر وقت خوف میں رہنے لگی۔ رات کو دروازے بار بار دیکھتی، بچوں کو اپنے قریب سلاتی اور ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ پھر وہ رات آ گئی۔ آسمان پر بادل تھے، ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا۔ زینب نے بچوں کو جلدی سلا دیا اور خود جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس کی دعا میں آج آنسو زیادہ تھے اور الفاظ کم۔ اللہ، میرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی میرا محافظ ہے۔ آدھی رات کے قریب دروازے پر سخت دستک ہوئی۔ زینب کا دل حلق میں آ گیا۔ وہی آدمی تھا چند ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ زبردستی اندر گھسنے لگا۔ زینب بچوں کے آگے کھڑی ہو گئی، کانپتی ہوئی آواز میں بس اتنا کہہ سکی، اللہ سے ڈرو، یہ میرا گھر ہے۔ مگر ظلم کو نہ دعا روک سکی نہ آنسو۔ اسی لمحے صحن کی طرف سے ایک تیز سرسراہٹ سنائی دی، وہی آواز جو چند دن پہلے زینب نے سنی تھی۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس بار خوف کے ساتھ ایک عجیب سی امید بھی جاگ اٹھی۔ اچانک صحن سے وہی سانپ نکل آیا، پہلے سے بھی زیادہ واضح اور طاقتور نظر آ رہا تھا۔ اس نے پھن پھیلایا اور ایک آدمی کی طرف بڑھا۔ چیخ و پکار مچ گئی۔ لوگ گھبرا گئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا اور باقی سب جان بچا کر بھاگ نکلے۔
چند لمحوں میں صحن خالی ہو گیا، خاموشی چھا گئی۔ زینب زمین پر بیٹھ گئی، اس کے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ بچے رونے لگے۔ زینب نے انہیں سینے سے لگا لیا اور سجدے میں گر پڑی۔ اللہ، تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے وہاں سے مدد دی جہاں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سانپ آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ رینگتا ہوا واپس اسی سوراخ میں چلا گیا جیسے اپنا کام پورا کر کے جا رہا ہو۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ شکر کے تھے۔ اس رات کے بعد گاؤں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ جو لوگ کل تک زینب کو کمزور سمجھتے تھے، آج خوف اور حیرت سے اس کا ذکر کرنے لگے۔ زینب جان گئی تھی کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا، یہ اس رب کی مدد تھی جو مظلوم کی آہ سنتا ہے اور جب چاہے کسی بھی ذریعے سے اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ کہانی اب اپنے اگلے موڑ کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اگلی صبح پورا گاؤں جیسے کسی ایک بات پر رک گیا تھا۔ ہر گلی، ہر چوپال، ہر گھر میں بس ایک ہی واقعے کا ذکر تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ سب محض اتفاق تھا، کوئی اسے قدرت کا کرشمہ کہہ رہا تھا، اور کوئی خوف کے مارے زینب کے گھر کا نام لینے سے بھی کترانے لگا تھا۔ جس آدمی کو سانپ نے ڈسا تھا، اسے شہر کے بڑے اسپتال لے جایا گیا۔ اس کی حالت نازک تھی مگر زندہ تھا۔ گاؤں کے لوگ سرگوشیوں میں کہتے تھے کہ اس نے زینب پر ظلم کرنے کی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اس کے بعد کسی میں ہمت نہ رہی کہ زینب کی زمین اس کے گھر کے بارے میں دوبارہ بات کرے۔ زینب خود گہرے سکون اور خوف کے درمیان جھول رہی تھی۔ ایک طرف اللہ کی مدد کا احساس تھا، دوسری طرف یہ ڈر کہ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ وہ کسی کی توجہ شہرت نہیں چاہتی تھی، بس چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے سکون سے سو سکیں، بغیر ڈر کے ہنس سکیں۔ اسی دن عصر کے بعد گاؤں کے ایک بزرگ عالم دین مولانا عبدالرشید زینب کے گھر آئے۔ ان کا لہجہ نرم تھا اور چہرے پر وقار۔ زینب نے پورا واقعہ تفصیل سے سنایا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ڈر، ایک ایک دعا۔ مولانا صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ بات ختم ہونے پر انہوں نے کہا، بیٹی زینب، اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے۔ وہ جب کسی مظلوم کی مدد کرنا چاہتا ہے تو آسمان سے فرشتے بھیجنا ضروری نہیں سمجھتا۔ کبھی کبھی وہ اپنی عام مخلوق کو بھی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ انہوں نے زینب کو سمجھایا کہ نہ تو وہ اس واقعے پر غرور کرے اور نہ ہی حد سے زیادہ خوف میں مبتلا ہو۔ یہ اللہ کی حفاظت کی ایک جھلک تھی، آزمائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل طاقت دعا، صبر اور ایمان میں ہے، نہ کہ کسی جانور میں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دل کو عجیب سا سکون مل گیا۔ اسے لگا جیسے دل پر رکھا ہوا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے مولانا صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھے گی۔ دن گزرتے گئے۔ سانپ دوبارہ کسی کو نقصان پہنچاتے نظر نہیں آیا۔ کبھی کبھار وہ دور سے دکھائی دیتا مگر کسی پر حملہ نہ کرتا۔ گاؤں کے لوگ اسے اللہ کی نشانی سمجھنے لگے۔ کچھ لوگ زینب کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے درود پڑھنے لگتے۔ زینب کے رویے میں عاجزی پہلے سے بڑھ گئی۔ وہ کسی سے الجھتی نہیں تھی، کسی پر غصہ نہیں کرتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اصل طاقت خاموش صبر میں ہے۔ اس کے بچے اب پہلے سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے تھے۔ یہ مرحلہ زینب کی زندگی میں ایک سیکھنے کا مرحلہ تھا، جہاں اس نے جانا کہ لوگوں کی زبانیں بدلتی رہتی ہے، مگر اللہ کی حکمت ہمیشہ اپنے وقت پر سامنے آتی ہے۔ اب زندگی ایک نئے رخ کی طرف جا رہی تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ دکھ کے لیے اور نہ خوشی کے لیے۔ سانپ والے واقعے کے بعد زینب کی زندگی بظاہر معمول پر آ گئی، مگر اندر ہی اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اب اس کے دل میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ ایک اعتماد سا پیدا ہو گیا تھا کہ جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی کمزور نہیں رہتا۔ زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف لوگوں کی ہمدردی پر زندگی نہیں گزارے گی۔ اس نے اپنی ماں سے سیکھی ہوئی سلائی کو پھر سے زندہ کیا۔ پرانی سی سلائی مشین نکالی، اسے صاف کیا اور بچوں کے کپڑے سینے سے آغاز کیا۔ شروع میں کام کم تھا مگر نیت مضبوط تھی۔ گاؤں کی عورتیں آہستہ آہستہ اس کے پاس آنے لگیں۔
कोई कपड़ों की मरम्मत करवाने आती, कोई बच्चों के लिए जोड़ा सलवाती। ज़ैनब हर काम दिल लगाकर करती। वो जानती थी कि ये सिर्फ रोज़ी नहीं बल्कि इज़्ज़त की कमाई है। जो पैसे मिलते वो बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च में लगा देती। इसके बच्चे भी बदलने लगे थे। खौफ जो पहले उनकी आंखों में रहता था अब कम हो गया था। वो स्कूल जाने लगे, हंसने लगे। ज़ैनब उन्हें अक्सर समझाती, बेटा मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती और अल्लाह किसी का हक नहीं मारता। गांव के लोगों का रवैया भी बदल चुका था। जो कल तक बात करने से कतराते थे अब सलाम में पहल करने लगे। कुछ औरतें ज़ैनब से मशवरे लेने लगें, कुछ इसकी हिम्मत की मिसाल देने लगें। ज़ैनब ये सब देखकर शुक्र अदा करती मगर दिल में गुरूर को जगा ना देती। कभी कभार शाम के वक्त वो सहन में बैठती तो उसकी नज़र इसी दीवार की तरफ चली जाती जहां सांप गायब हुआ था। अब उसके दिल में खौफ नहीं उभरता था बल्कि एक खामोश सा सबक याद आ जाता था। वो खुद से कहती, मदद हमेशा वैसी नहीं आती जैसी हम सोचते हैं मगर आ जरूर जाती है। सांप अब ज़ैनब की जिंदगी का मरकज नहीं रहा था बल्कि एक याद बन चुका था। एक ऐसी याद जो इसे ये सिखाती थी कि मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ज़ैनब ने अपने दिल में ये बात बिठा ली थी कि आजमाइश इंसान को तोड़ने नहीं बनाने आती है। अगर वो हिम्मत न हारती तो शायद आज भी जुल्म के साए में जी रही होती। ये मरहला इसकी जिंदगी का वो मोड़ था जहां दुख ने इसे कमजोर नहीं किया बल्कि मजबूत बना दिया। जहां वो बेवा नहीं बल्कि एक बाहिम्मत मां बनकर सामने आई। वक्त के साथ ज़ैनब की जिंदगी में सुकून आ गया। वही घर जो कभी खौफ और बेबसी का निशान था अब मेहनत, दुआ और उम्मीद का मरकज बन चुका था। सुबहों में बच्चों की हंसी गूंजती और रातों में शुक्र की दुआ। ज़ैनब अब भी सादा जिंदगी गुजारती थी मगर उसके दिल में अब इत्मीनान था। एक दिन ज़ैनब अपने बच्चों के साथ सहन में बैठी थी। सूरज ढलने को था और फिजा में ठंडक थी। अचानक दीवार के करीब हल्की सी हरकत हुई। ज़ैनब ने देखा तो वही सांप दूर से नजर आया मगर इस बार ना उसके दिल में खौफ आया ना घबराहट। वो बस चंद लम्हे रुका फिर आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों में गुम हो गया। ज़ैनब ने बच्चों की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, देखो बेटा, अल्लाह की हर मखलूक अपने काम में लगी होती है। हमें सिर्फ इस पर यकीन रखना चाहिए। इस दिन के बाद सांप कभी नजर नहीं आया मगर उसकी कहानी गांव में हमेशा जिंदा रही। लोग इसे मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते, कोई इसे इबरत कहता, कोई नसीहत। मगर ज़ैनब के लिए यह वाक़या सिर्फ एक बात सिखाने आया था। एक शाम ज़ैनब दुआ मांगते हुए रो पड़ी, अल्लाह, तूने मुझे दिखाया कि तो मेरा मुहाफिज है। जब सब दरवाजे बंद थे तूने एक ऐसा रास्ता खोला जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये कहानी किसी सांप की ताकत की नहीं थी। ये कहानी अल्लाह के निज़ाम की थी जहां जुल्म के सामने खामोशी नहीं बल्कि मदद आती है। कभी इंसान के जरिए और कभी ऐसी मखलूक के जरिए जिससे हम सिर्फ डरते हैं। ज़ैनब की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि मजलूम कभी अकेला नहीं होता। अगर वो सब्र करे, दुआ करे और हौसला ना हारे तो अल्लाह खुद उसके लिए रास्ते बना देता है। याद रखो, जब दिल टूट जाए और उम्मीद खत्म होने लगे तब भी अल्लाह की मदद हमसे सिर्फ एक यकीन के फासले पर होती है। ये थी कहानी। देखो कैसे एक सांप ने बेवा की मदद की। और उस कहानी का असल पैगाम यही है, अल्लाह की मदद कभी देर नहीं करती, बस हमें सब्र के साथ इसके फैसले का इंतजार करना होता है।